وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم، یہ پہلا سپارہ ہے، پہلے پارے کی رکوع نمبر 14 ہے۔ 14واں رکوع کے اندر پہلا حصہ جو ہے جہاں پر جو 14واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے۔ یہ چند الفاظ ہیں، مشکل ہیں، اور لوگ اکثر جو ہے پڑھتے ہوئے یہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ ان الفاظ کو آج تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اچھے طریقے سے پریکٹس کر کے ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں۔ سب سے پہلے یہ لفظ ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، ابراہیم، صاد کے اوپر زبر ہے، صاد پر پڑھا جائے گا فل مود۔ اب یہاں پر توجہ سے یہ دیکھنا ہے کہ لام کے اوپر 2 زبر ہیں اور آگے جو ہے وہ یا ہے۔ وقف کریں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ ملا کے پڑھیں گے، یعنی یہاں پہ سٹاپ نہیں کریں گے۔ اگر یہ تا ہے، اگر یہاں پہ آپ وقف کرنا چاہیں تو تا کے اوپر وقف کر سکتے ہیں، یہ وقف کی علامات میں سے ہے۔ آپ کا سانس ختم ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ وقف کریں گے، پھر آگے پڑھیں گے۔ آپ کو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ وقف کی علامات میں سے یہاں وقف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ملا کے نہیں پڑھنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا سانس ہے آپ یہ آیت مکمل کر سکتے ہیں، اس صورت میں لام کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ لام کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے واو ہے، یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا، نون تنوین کے بعد واو آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، 1 الف کی مقدار غنہ بھی کیا جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ ابراہیم مصلا وعہدنا، غنہ کر کے، اوکے۔ اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں، رکنا چاہتے ہیں، وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ پھر یہ لام کے اوپر 2 زبر ہیں، جب وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو لام کے اوپر 1 کھڑا زبر پڑھا جائے گا، مسلن ہے تو اس کو وقف کرتے ہوئے مصلا، مصلا، اوکے۔ یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، یا کو ہم چھوڑ دیں گے، مصلا ملا کے پڑھیں گے تو مصلا واحدنا الی ابراہیم واسماعیل۔ آگے جو لفظ ہے یہ بھی مشکل ہے، یہاں پہ بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تو آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا کیا جائے گا، انت۔ اب آگے جو ہے تو کے بعد ہا آ رہا ہے، ہا کے اوپر شد ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پہ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے انطاہیرا، انطاہیرا، جو کہ کئی لوگ ایسے پڑھتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا، غلط پڑھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلطی ہو جائے گی۔ طاہرہ یہ غلطی ہے، ہا کے اوپر جو شد ہے وہ ہم چھوڑ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے۔ میں ہجے کر کے آپ کو بتاتا ہوں، حمزہ نون زبر ان، تو ہا زبر تا، ہا زیر ہی، تا ہی، را الف زبر را، طاہرہ، طاہرہ، ٹھیک ہے۔ پہلے تا کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، پھر ہا کے نیچے جو زیر ہے وہ زیر پڑھی جائے گی، اس کے بعد را کو پڑھیں گے۔ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا، 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 اس لفظ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اس کے بعد ہے، یہ دیکھیں یہ والی لائن، اس کے بعد والی لائن، یہاں پہ لفظ ہے بیتیا۔ اکثر لوگ پڑھتے ہوئے جلدی میں پڑھ جاتے ہیں بیتیا لتا، بیتیا، تا کے بعد جو یا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا اور اس کو کلیئر کر کے نہیں پڑھتے، واضح کر کے نہیں پڑھتے، واضح کر کے پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم پڑھیں گے بیتیا لتا تو پھر اس کو یا کو چھوڑ دیں گے، یا کو نہیں چھوڑنا،
बैतिया, या बैतिया। अब लाम के बाद तो है, लाम के बाद जो दूसरा लाम है इसको हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे। लाम को डायरेक्ट तो के साथ मिलाएंगे। तो हुरूफ मुस्तालिया में से अब पुर पढ़ा जाएगा। इसका मखरज पहले कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ, और इतना आपको बता देता हूँ कि ज़ुबान ऊपर उठेगी तो फुल मौत पढ़ा जाएगा। तो इसको ता नहीं पढ़ना। हिजे कर लेते हैं। लाम तो ज़ेर लित, तो अलिफ ज़बर, तो लित, तो। यहाँ पर अलिफ के ऊपर मद है, मद मुत्तसिल, इसको 5 अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं। हमजा ज़ेर ई, फा या ज़ेर फी, ई फी। बैतिया लित तो इफीना, बैतिया लित तो इफीना वल्राकिफीना। इसके बाद जो लफ्ज़ है ये भी मुश्किल है। वाव को रा से मिलाएंगे, फिर रा को काफ से मिलाएंगे। वाव रा ज़बर, वर, रा काफ पेश, रुक, वर रुक, काफ ज़बर का, वर रुक का। आइन सीन ज़ेर इस, सीन पे सू और इस्सू, वर रुक का इस्सू। जीम वाव पेश जू, दाल ज़ेर दी, जूदी, वर रुक का सुजूदी। वक्फ करेंगे तो दाल साकिन हो जाएगा। वर रुक का सुजूद। ओके, कैसे पढ़ेंगे? बल्कि यहां से पढ़ लेते हैं। वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन ताहिरा। ओके, अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल्आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। अब इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। रिवाइज करके फिर इसको अगर आप मुझे सुनाना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सएप पे ये जो अल्फाज मैंने आपको पढ़ाए हैं इनकी तस्वीर बना के सेंड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सुनाना चाहते हैं सुना भी सकते हैं। ये छठे पारे के अंदर ये वाली जो गलती आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आपने तवज्जो से सीखनी है। ये पहले मुझे लग रहा था कि हम जो है वो नहीं पढ़ी हमने, इसलिए मैंने कहा तजवीज़ के साथ सिखा दूँ। वलल क़लाइदा, इसके बाद जो लफ्ज़ है यहाँ पर देखें, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे। लाम के आगे जो है वो अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद है, मद मुनफसिल है। यहाँ पे मद मुनफसिल भी आ रही है, और एक और बड़ी मद है जो मद लाजिम जिसको कहा जाता है वो भी आ रही है। पढ़ना कैसे है? यहाँ पर हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, मद मुनफसिल की मिकदार तो 2.5 अलिफ के बराबर आप लंबा कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है हमज़ा, हमज़ा के ऊपर है खड़ा ज़बर। अब खड़ा ज़बर के ऊपर मद है, और ये मद लाजिम है। हमने इसको पढ़ना कैसे है? हिजे करते वक्त इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। 2 तरह के हिजे हो सकते हैं, कोई मद का नाम लेते हैं, कोई नहीं लेते। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा खड़ा ज़बर मद मीम आम, मीम या ज़ेर मी, आमी। अगर आप मद
کا نام نہیں لیتے تو پھر اس کے ہجے کیے جائیں گے حمزہ کھڑا زبر میم آم، لمبا ویسے ہی کیا جائے گا، یعنی لانگ جیسے پہلے کرتے ویسے ہی کیا جائے گا، اتنی ہی مقدار، لیکن بعد میں یہ سمجھایا جائے گا کہ مد کی مقدار کتنی ہے، 6 الف کے 5-6 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں، اور ہجے ویسے کیے جائیں گے، لیکن اگر مد کا نام لیں گے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں لیں گے تب بھی ٹھیک ہے۔ مقصد ہے سمجھنا، بعد میں بچے کو سمجھا دیا جائے، اگر کوئی بڑا ہے اس کو بھی سمجھا دیا جائے کہ یہاں پہ مد جو ہے وہ اتنی مقدار میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایسے نہیں پڑھنا امینل، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، مقدار پوری کر کے اس کو کھینچ کے پھر پڑھنا ہے۔ وَلَا آمینل، یہاں پہ ویسے وقف نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں سٹاپ کیا ہے، تو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے اور اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، کہیں تلفظ میں جب غلطی ہوگی تو معنی میں غلطی نہ ہو جائے، اس چیز کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔